بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں حضرات اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کے حالات، واقعات اور خصوصیات، فضائل اور کرامات بیان کروں گا۔ تو میں نے سب سے پہلے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے واقعات، حالات اور خصوصیات اور کرامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک واقعہ، عجیب بات اور کرامت آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ حضرت رحمہ اللہ ایک دیوار کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر حضرت کو پنکھا جھل رہا تھا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ واقعات جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات ہیں۔ اللہ تعالی کا جو شخص اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے اس پر واقعات ہیں۔ میری نظر میں ایک اور واقعہ گزرا، میں اس لیے یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی مستند واقعہ ہے، اور جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی مستند واقعہ ہے۔ غیر مستند بات آپ سے نہیں کروں گا اور نہ ہی بیان کروں گا، نہ شیئر کروں گا۔ پوری دنیا کے مسلمان سن رہے ہیں، اور جو تحقیقات کے بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ کو اہل علم جانتے ہیں، اور ان کی ایک تفسیر ہے، بہت مشہور تفسیر کبیر، اسے بھی اہل علم جانتے ہیں۔ تو امام راضی رحمہ اللہ نے حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کا یہ واقعہ اپنی تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کپڑے دھونے کے لیے دریائے نیل کے کنارے چلا گیا، اور دریائے نیل کو سب جانتے ہیں، حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کو سب اہل علم جانتے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک موٹا تازہ بچھو ساحل کی طرف آ رہا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دریا میں سے ایک کچھوا نکلا، اور یہ بچھو اس کچھوے پر سوار ہو گیا۔ اس کی تفصیل باقی کتابوں میں ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ کچھوا اس بچھو کو لے کر دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی طرح دریا میں اتر گیا اور ان دونوں کو دیکھتا رہا کہ یہ کہاں جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دریا کے اس پار پہنچ گئے، کچھوا بھی اور بچھو بھی۔ یہاں پہنچ کر، یعنی اس دریا کے اس دوسرے کنارے پر پہنچ کر، بچھو کچھوے کی پیٹھ سے اترا اور خشکی پر چلنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک گھنے درخت کی چھاؤں میں ایک نوجوان سویا ہوا ہے۔ اب حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ بچھو ابھی اس نوجوان کو ڈس لے گا اور یہ نوجوان ختم ہو جائے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک زہریلا سانپ دکھائی دیا، جو پھن اٹھا کر اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا تھا جو سویا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی اس نوجوان تک پہنچا ہی تھا۔ وہ سانپ جو زہریلا سانپ تھا وہ ابھی اس نوجوان تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک بچھو آگے بڑھا اور سانپ کے سر سے لپٹ گیا، ایسے سانپ کے سر سے لپٹ گیا، اور یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں اس بچھو کے زہر کی وجہ سے وہ سانپ مر گیا، سانپ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور بچھو واپس دریا کی طرف آیا، اور وہاں کچھوا اس کا منتظر تھا، اور وہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر دریا کے دوسرے پار چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے نوجوان کو جگایا اور سارا قصہ سنایا، تو اس نے
فوراً اپنے اعمال سے توبہ کی اور نیک مسلمان بن گئے۔ تو سامعین مکرم، سننے والے حضرات، میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، یہ واقعہ بھی تو حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کی ایک قسم کی کرامت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ کو دکھایا، ان کے سامنے پیش آیا۔ کہاں وہ سانپ اس نوجوان کو، اس کے بارے میں اور مزید تفصیل میں باقی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ وہ شراب میں دھت تھا، نشے میں پڑا ہوا تھا، اس کی زندگی بہت ہی غلط تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ نے اس کو جا کے سنایا کہ تیرے ساتھ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے معاملہ کروا دیا کہ زہر کو زہر سے مروا دیا، پھر اس نے توبہ کی اور نیک مسلمان بن گیا۔ تو یہ واقعات حق اور سچ پر مبنی ہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان کو صحیح معنوں میں سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، نیک بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔